کچھ دن قبل میں نے ایک بڑے عالم دین سے نیٹ کے اوپر سنا، وہ اس روایت کو بڑی شد و مد کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جو ہیں یہ جنت کے اندر جا کے بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ایسے ہوں گے کہ ہر جمعے کے دن تمام اہل جنت اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ تمام اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ تم جو بھی تمنا کرنا چاہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو عام لوگ، عام اہل جنت جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ جی ہم اپنے رب سے کیا مانگیں۔ اب جنت میں تو کسی چیز کی کمی ہے کوئی نہیں، تو کیا مانگیں رب سے؟ تو وہ مشورہ کرنے کے لیے علماء کے پاس آئیں گے کہ رب نے پوچھا ہے، کہ رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو آپ بتائیں کہ ہم رب سے کیا مانگیں۔ تو علماء جو ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے۔ یعنی اس حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جنت کے اندر جنتی جو ہیں وہ علماء کے محتاج ہوں گے۔ بہت پہلے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا من گھڑت روایات کے حوالے سے کہ جس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس بات کا ذکر ہو کہ حضور نے فلاں موقع پہ کسی مردہ شخص کو زندہ کیا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ روایت جھوٹی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا ہے، مگر اختیار ہونے کے باوجود حضور نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا۔ حضور نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا سوائے اپنے والدین کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور حضور کے والد محترم، ان کے علاوہ حضور نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ علم کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کتب حدیث کے اندر۔ علماء کی فضیلت کے بارے میں کثیر روایات جو بیان کی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ساری روایتیں، اکثر روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں یا ہمارے جلسوں کے اندر بیان ہوتی ہیں یا کتب کے اندر تحریر ہیں علماء کے فضائل کے متعلق، علماء کی شان کے متعلق، وہ زیادہ تر روایات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ ان میں خصوصی طور پہ تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کے اندر بہت ساری اس قسم کے روایات علماء کی فضیلت کے متعلق ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہے، اور وہ جھوٹی روایتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ تو یہ روایت بھی علماء کی فضیلت کے متعلق ہے مگر جھوٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں روایت جھوٹی ہے، اگر وہ روایت کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو اہل بیت کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر اس روایت کا تعلق حضرت علی کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ صحابہ کے متعلق ہو تو لوگ سوچتے ہیں کہ جی ان کو صحابہ کے ساتھ دشمنی ہے، ان کے ساتھ بغض ہے، اس لیے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے یہ علماء کے خلاف ہے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ علماء کی فضیلت کے متعلق جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر روایات جھوٹی ہیں، تو اپنے متعلق روایات کو بھی میں رد کر رہا ہوں کہ جی یہ بھی جھوٹی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مولویوں سے بھی دشمنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث درست ہے وہ درست ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو، اور جو درست نہیں ہے وہ ببانگ دہل درست نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو، چاہے وہ آل بیت کے حق میں ہو چاہے حضرت علی کے حق میں ہو چاہے وہ صحابہ کے حق میں ہو، کسی کے بھی حق میں ہو جو روایت ٹھیک نہیں، وہ حرف غلط کی طرح اس کو مٹا دینا چاہیے کہ جی ٹھیک نہیں ہے، بس بات ختم یہیں پہ ہو جاتی ہے۔ رہ گیا یہ کہ جو ہمارے دماغوں کے اندر فطور ہے کہ جی بیان کرنے والے کا تعلق کس قبیلے سے ہے،
کس گروہ سے ہے، کس فرقے سے ہے، کس تنظیم کے ساتھ ہے، کس تحریک کے ساتھ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور ہمیں اول تا آخر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم کسی کی سائیڈ کوئی نہیں لیتے۔ میں کہوں گے جس صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا رد کروں یا اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا رد کروں، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے وہ ہر شے لائق تعظیم ہے، مگر حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ روایت جو ہے تاریخ دمشق کے اندر اور مسند الفردوس کے اندر، ان دو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس روایت پہ حافظ ذہبی، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ سیوطی، ملا علی قاری اور علامہ مناوی سمیت کثیر محدثین نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، یعنی من گڑت کہا ہے۔ تو یہ روایت حضور کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنی چاہیے۔